السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق ارض و سماوات کے لیے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ چند احادیث کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، جو ایمان کے ساتھ مکمل ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کے لیے آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی کہ تراویح پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا، یعنی جو 27ویں رات آتی ہے رمضان شریف میں، فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے جو شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے اور انسانوں کو جو ہے بخشوائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ کیسے کریں گے کہ روزہ کہے گا، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا۔ روزہ کہے گا، میرے لیے یہ انسان بھوکا رہا ہے، میں نے اسے بھوکا رکھا ہے، اے پروردگار عالم، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار عالم، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور قرآن کس طرح سے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، اے پروردگار عالم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور جب روزہ اور قرآن جب دونوں شفاعت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشکش کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی پیشکش کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان نے ایک دن نفلی روزہ رکھا، یعنی یہ تو رمضان فرض روزے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے ایک دن میں نفل روزہ رکھا تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ زمین بھر اسے سونا دیا جائے۔ زمین بھر کسی نے نفلی روزہ رکھا تو اگر زمین بھر اس کو سونا دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے، آپ اندازہ لگاؤ، جب نفلی روزے کا ثواب اتنا ہے کہ پوری زمین بھر دی جائے سونے سے تب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، تو پھر فرض روزے کا عالم کیا ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اور اسی حدیث میں آ گئے ہے کہ جو نفلی روزہ انسان رکھے گا، زمین بھر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی پورا ملے گا۔ اللہ رب العزت نفلی روزہ رکھنے والوں کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کو ثواب اتنا نہیں دیا جا سکتا، اس کو جو بھرپوری، اس کے ثواب کی جو بھرپور کی جائے گی، پورا جو ثواب دیا جائے گا وہ بروز قیامت میں ہی ملے گا۔ اور اگلی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے،
اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا. 70 برس کی راہ، 70 برس کی راہ. ایک دن کے روزے کا اتنا عالم ہے کہ اللہ رب العزت اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا، یعنی کہ جب کوئی انسان روزہ رکھے تو روزے دار کی دعا افطار کا جب وقت آتا ہے تو افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرما لیتا ہے. افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو افطار کے وقت قبول فرما لیتا ہے. اور ایک آخری حدیث اور سماعت فرمائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کتنا عظمت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ اے پروردگار پورا سال رمضان رکھ، پورا سال رمضان. اندازہ لگاؤ، اس سے لگاؤ اندازہ کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، کتنی عظمت و بلندی والا ہے، تو میری امت یہی پکارتی کہ اے پروردگار سال کے 12 مہینے تو روزے ہی روزے مطلب رکھ، رمضان کا مہینہ رکھ، پورے سال جو ہے رمضان ہی رکھ. یہ فضیلت ہے، یہ برکتیں ہیں. یہ چند احادیث میں نے آپ کو سنائی، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. اس میں روزی زیادہ کر دی جاتی ہے اور ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نفلی ثواب کو جو ہے فرض کے درجے میں کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگی کے ساتھ اور پورے ایمان، شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اس کو راضی کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہو رب قدیر معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.